अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में या हर रोज हर दिन या किसी भी वक्त इस तरह होता है, हम बैठे हैं या कहीं गए हुए हैं तो कभी हमारे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं और कभी बहुत ज़्यादा अजीब अजीब बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। तो जो बुरे ख्यालात देते हैं वो होते हैं शयातीन, वो होते हैं शैतान, और जो अच्छे अच्छे ख्यालात देते हैं वो होते हैं फरिश्ते यानी मलाइका। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरिश्तों को मलाइका कहा है। तो मलाइका मलाइका को फरिश्ते कहते हैं। तो हमारे दिमाग में हर थोड़ी देर बाद कोई अच्छा ख्याल आता है तो वो मलाइका की तरफ से होता है, और कोई बुरा ख्याल आता है तो वो शैतान की तरफ से होता है। अब छोटी छोटी चीज़ों में बुरे ख्यालात आते हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वसवसे आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह शैतान हमें वसवसे डालता है, तो हमें चाहिए कि हम फौरन शैतान के वसवसों से बचें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते ही हम अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं, तो हम अल्लाह की पनाह हासिल कर लें। 3 दफ़ा अपने ऊपर जो है औज़ु बिल्लाह ज़ोर-ज़ोर से पढ़ के इसे दूसरे कंधे की तरफ फुटकार दें, तो इस तरह शैतान भाग नहीं जाता है। जैसे ही हम कुरान मजीद की जो कुल औज़ु बिरब्बिन नास तिलावत है, सूरत है, हम वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अब होता ये कि हम पे ज़्यादातर शैतान हावी रहता है। मलाइका अच्छे ख़यालात बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर शैतान हमारे ऊपर हावी रहता है। अब शैतान किन लोगों के ऊपर हावी रहता है और किन वजहों से हावी रहता है? जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता तो शैतान उनके ऊपर हावी रहता है, क्योंकि जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे, जैसे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, कुछ भी हम तस्बीह अगर पढ़ेंगे तो वो अल्लाह का ज़िक्र करना हो जाता है। तो इस तरह शैतान अल्लाह के ज़िक्र से ही भाग जाता है। जैसे कि हम औज़ु बिल्लाह ही पढ़ते हैं तो वो भाग जाता है। तो थोड़ा-सा भी हम अल्लाह का ज़िक्र अगर अपनी ज़ुबान पे रखेंगे, हर वक़्त कसरत से अल्लाह की फ़िक्र में लगे रहेंगे कि हमें पता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह हमें देख रहे हैं। तो अल्लाह पाक जब हमें देख रहे होंगे तो शैतान हमसे दूर होता चला जाएगा। अब जब हम अल्लाह का ज़िक्र ही नहीं कर रहे होंगे तो शैतान के वसवसे हमारे दिमाग में आ जाएँगे। दूसरी वजह शैतान की हावी होने की ये होती है जब हम वज़ू में नहीं होते, क्योंकि वज़ू एक इबादत है। वज़ू में अगर हम रहेंगे तो शैतान हमसे बहुत ज़्यादा दूर भाग जाता है और मलाइका हमारे करीब रहते हैं। फिर अच्छे-अच्छे ख़यालात आते हैं कि नमाज़ पढ़नी है, कुरान मजीद पढ़ना है या किसी के साथ नेकी करनी है। छोटे-छोटे ख़यालात आते हैं, लेकिन वो अच्छे ख़यालात आते हैं वज़ू के दौरान, क्योंकि शैतान का जो हमला है वो वज़ू के दौरान नहीं चलता। इसीलिए अल्लाह के करीब करने वाले काम यही हैं कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें और वज़ू में रहें। अब शैतान जो है वो शैतान अपना जो वार है वो हर तरह से चलाने की कोशिश करता है, बस वो यही चाहता है किसी तरह भी मैं इसे भटका दूँ, किसी तरह भी मैं इसे बहका दूँ। तो जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरों को अच्छा दूसरों के लिए नेकी करने का सोचेंगे, तो फिर शैतान हमसे दूर भागना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक दिन ऐसा आता है कि शैतान हमसे बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, उसके जितने भी वार हैं वो हम पे कम पड़ते हैं। शैतान सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि वो हमारे ही अंदर आके हमें बहका सकता है, हमारे ही दिमाग में आके वसवसे डाल सकता है। जी नहीं, हरगिज़ शैतान ऐसा नहीं करता। शैतान से बड़ी फ़िल्म दुनिया में आज तक कोई है ही नहीं। शैतान बहुत ही बड़ी फ़िल्म है और बहुत ही ज़्यादा जो है ये गेमर है, शैतान जो है गेमर है। हर इंसान को बहकाने के ये बहुत सारे तरीके ढूँढता है, के दिमाग में डालता है, या फिर वो दूसरे इंसान के अंदर घुस जाता है और उनसे वो बातें बुलवाता है जो आपको वर्गलाएँ, जो आपको अल्लाह से दूर करें, जो आपको दीन से दूर करें, जो आपको अल्लाह पाक आपसे नाराज़ हो जाएँ, वो ऐसे-ऐसे काम करता है। अब ज़्यादातर ऐसा ही होता है, शैतान ने एक वार जो है सबसे मेन वार वो ये रखा है कि उसे पता था कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। हमारा वीक पॉइंट होता है सजना-संवरना और बेहयाई फैलाना सबसे ज़्यादा, कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे दिखें। अगर हम किसी भी महफ़िल में गए हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे दिखें, हमारे कपड़े सबसे ज़्यादा अच्छे दिखें, हम बहुत अच्छे दिखें। बस इसी तरह शैतान ने हमें दिन और रात इसी चक्कर में लगा दिया है। तो हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं ऐसी चीज़ों को सोच के कि हम बहुत अच्छे लगें और हमारी चीज़ें बहुत अच्छी लगें और हम हमारी हर कोई तारीफ़ करे। नहीं, तारीफ़ उस खुदा की जिसने हमें बनाया है,
ہمیں اللہ کی تعریف کی ضرورت ہے، ہمیں انسان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ شیطان ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ نہیں دنیا تمہاری تعریف کرے، نہیں، ہمیں جب یہ فکر لگ جائے گی نا کہ ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، دنیا چاہے جو بھی کرے، ہم اتنے مضبوط ہو جائیں، جیسے ہی ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جائے کہ نہیں ہمیں بھی ایسا کچھ کرنا ہے، کیونکہ وہ وار تو پھینکتا ہے نا شیطان، تو جب ہمیں لگے کہ نہیں ہم بھٹک رہے ہیں یا ہماری نماز قضا ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ ہم پہ شیطان حملہ کر رہا ہے، تو اپنی نمازوں کو فوراً وقت پہ پڑھ لینا چاہیے اور اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے، مطلب دعا اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو ہم شیطان کے وسوسوں سے کافی حد تک بچ جائیں گے۔ شیطان دوسروں میں گھس جاتا ہے، بس شیطان یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں ہماری چیزیں اچھی لگیں، ہم اچھے لگیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کو اچھے لگیں، ہم رسول پاک کو اچھے لگیں، ہم رسول پاک کی امت میں سے ہیں، اللہ کو ہم ناراض نہ کریں۔ اب اگر ہم بے حیائی پھیلائیں گے، بال کھولیں گے، غلط کپڑے پہنیں گے تو ہم اس میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم دنیا کو وقتی خوشی دے رہے ہیں، لیکن اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ ایسے بندوں کے پاس سے اپنی رحمت اور نظر ہٹا لیتے ہیں، اور جب اللہ کی نظر ہٹ جاتی ہے تو وہ فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو اللہ کے فرشتے ہمارے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ جب اتنی بڑی ذات ہم سے ناراض ہوگی تو فرشتے ان کے گھروں میں بھٹکتے بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں، جو لوگ گانے سنتے ہیں، رمضان چلے گئے ہیں، رمضان کے بعد جو لوگ غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں، بہت سارے دنیا میں ایسے کام ہیں جن کو ہم صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کن وجہوں سے ہم پریشان رہتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے ہم غصہ ہو جاتے ہیں، یا کیا وجہ ہوتی ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ورگلاتی ہیں، وسوسے ڈالتی ہیں دوسروں کے خلاف، اپنے خلاف، اللہ کے خلاف، یہاں تک کہ اللہ کو بھی ہم کبھی کبھی سوچنے لگتے ہیں اللہ آپ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، نہیں، یہ سب شیطان کرواتا ہے ہم سے۔ جب بھی ہمیں یہ فیل ہو، جو بھی بری چیزیں آ رہی ہیں ہمارے دماغ میں، ہمیں سمجھ جانا چاہیے یہ شیطان کر رہا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، یہ شیطان کروا رہا ہے، کسی کے بارے میں غلط کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شیطان کروا رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے اگر بنیں گے تو شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے بندہ جو بننا ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو ہر ایک کو مل جاتی، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے سلیکٹڈ بندوں کو جنت دوں گا۔ اتنی سستی جنت نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور یہ زندگی وقتی ہے، دنیا سے رابطہ ہمیں نہیں رکھنا ہے۔ ہاں دنیا میں ہمیں جینا ہے، اپنے رسم و رواج کو پورا کرنا ہے، رشتے داروں سے نبھانا ہے، لیکن اللہ سے زیادہ تعلق رکھنا ہے۔ اللہ پاک کے آگے جب ہم جھک جائیں گے تو یہ دنیا بے لوث ہو جائے گی، بے معنی ہو جائے گی۔ چاہے اگر ہمارے دل میں بچوں کے لیے بے انتہا محبت ہے، ہمارے شوہر کی دل ہمارے لیے بے انتہا محبت ہے، محبت ہونی چاہیے، لیکن اللہ سے بڑھ کے ہمیں محبت نہیں رکھنی ہے، کیونکہ اللہ کو اگر ہم نے صرف بنا لیا یہ سوچ لیے کہ دنیا بے لوث ہے، بے معنی ہے، تو شاید ہمارے لیے اللہ یہ دنیا کو بھی ہمارا کر دیں گے، اور آخرت تو ہماری پھر ہو ہی جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اللہ کو ہمیں خوش رکھنا ہے، پوری کوشش کرتے رہنا ہے۔ دیکھیں اب شیطان کیا کرتا ہے کہ بعض لوگوں کو ورگلاتا ہے، جیسے اگر کوئی عورت بے حیا ہے، بے پردہ ہے، اور اگر وہ گھر میں نماز بھی پڑھ رہی ہے تو وہ اس کو ورگلاتا ہے، نہیں نہیں نماز تو تم پڑھ ہی رہی ہو نا، نیکی کے کام تو تم کر رہی ہو، تو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر شیطان ایک وسوسہ یہ ڈالتا ہے، ارے توبہ تو تم کر ہی لوگی نا، معافی تو اللہ کر ہی دیتے ہیں، معاف تو اللہ نے کہا ہے میں ہر بار کر دوں گا، تو تم دوبارہ توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو بعد میں توبہ کر لینا۔ جب توبہ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، ارے بھائی اتنی بار توبہ کرو گے تو اللہ تو بولے گا یہ تو دوبارہ غلطیاں کر رہا ہے۔ تو شیطان کرتا ہے جب ہمیں خیال ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ہم، دیکھیں زیادہ سے زیادہ دنیا سے تعلق کو کٹا دینا چاہیے، یہی سچ بات ہے۔
جتنا تعلق ہم اپنا دنیا سے رکھیں گے، انسانوں سے رکھیں گے، دنیا کے لوگوں سے رکھیں گے، بات چیت میں ٹائم ضائع کریں گے، ملنے جلنے میں ٹائم ضائع کریں گے، باہر مالز میں، شاپنگوں پہ، ان موبائلوں میں، ہر چیز میں اگر ہم ٹائم ضائع کریں گے، ہم اللہ سے بات نہیں کر سکتے۔ شیطان ورگلا ورگلا کے ہمیں اللہ سے دور کر دے گا۔ آپ ایک بار اگر ہم موبائل آن کر کے بیٹھتے ہیں، یوٹیوب، ویڈیوز، ٹک ٹاک، کچھ بھی اگر ہم آن کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ 5 منٹ چھوڑیں، 5 منٹ کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ دیکھیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار 2 گھنٹے گزر گئے۔ اگر ہمیں 2 گھنٹے میں سے 10 منٹ بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو ہمیں بعد میں اس کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ تو اسی لیے اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم موبائل یوز کرنا چھوڑ دیں، ہم جو ہے باہر لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم اپنی سیفٹی تو کر سکتے ہیں، بچ تو سکتے ہیں۔ کیا پتہ اللہ کو یہی ادا ہماری پسند آ جائے، کہ ڈر تو ہے اس کے دل میں، بچنے کی کوشش تو پوری پوری کر ہی رہا ہے نا یہ۔ اللہ کو بھی پتا ہے کہ دل میں کیا ہے اور دماغ میں کیا ہے۔ تو بھائی اگر ہمیں سچا اللہ کا بندہ بننا ہے تو ہمیں اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، ہمیں ساری چیزوں پہ اللہ کی یقین کرنا ہے اور سارے اچھے سے کام کرنے کی کوشش تو کیا، اور ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں۔ اگر پردہ کر رہے ہیں تو نماز بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، بے پردگی سے بھی بچنا ہے، اور اچھے سے بات بھی کرنی ہے، لوگوں کا خیال بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، سارے اچھے سے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کرنے بھی ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک راضی رہیں گے۔ اور یہ ٹارگیٹ ہے، دیکھیں جنت اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملے گی، یہ ایک ٹارگیٹ ہے۔ جیسے کہ جاب پہ روزانہ ٹائم پہ جانا ضروری ہے، 5-10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے تو باس سے ڈانٹ پڑنی ہے، اسی طرح جنت ہے، جنت کے لیے ہمیں ہر وقت ایکٹیو رہنا ہے، ہر وقت۔ ایسا نہیں ہے ہم سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، نہیں، ہمارے دماغ میں یہ خیال رہنا ہے کہ نماز نہ ہو جائے، اذان نہ ہو جائے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، کون سی نماز ہماری قضا ہو گئی ہے، کون سے ٹائم ہم نے قرآن مجید کو مس کر دیا، نہیں پڑھا، کون سی ٹائم ہم نے کوئی قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا، کون سے ٹائم ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کرا۔ اگر ہم انہیں چیزوں میں لگ جائیں گے تو پھر ہماری زندگی اللہ پاک خود آسان کر دیں۔ اللہ پاک سوچیں گے، دیکھیں گے کہ میرا بندہ اتنی محنت کر رہا ہے، تو اللہ پاک خود شیطان کو ہم سے دور کرنا شروع کر دیں گے پھر۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے ہم وضو میں رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچتے رہیں، اور پھر ہمارے فرشتے بھی ہمارے پاس رہیں گے۔ جب فرشتے رہیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ۔